فریہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آج آپ پروگرام کا حصہ ہیں. تو فریہ صاحبہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بھی حوالے سے, جو شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے, بیانیہ اس طرح سے کوئی بن نہیں پا رہا, کارکردگی کچھ ہاتھ میں دکھا نہیں سکتے جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی بھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے آگے کچھ راستہ آسان ہے یا الٹا مشکل ہی نظر آ رہا ہے؟ سرینا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. بڑے مزے کی صورتحال ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لیے. ہوائیں ان کی فیور میں چل رہی ہیں, موسم بھی ان کے لیے خوشگوار ہے. جو آگے کا سفر ہے وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہانا ہو, جہاں جہاں سے کوئی مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود جو پرابلم ہے وہ یہ کہ الیکشن میں جائیں کیسے, کیونکہ نہ نیریٹو ہے, نہ پرفارمنس ہے, نہ آگے سے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو اگرچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سفر بالکل سہانا ہے لیکن گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہے اور وہ پیٹرول بھروانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. ایک کے بعد ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. مفاہمت اور مزاحمت تو ہم نے اس سے بڑی بات کر لی. مریم نواز کو کہتی رہی کہ مفاہمت ہوگی, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اب لگتا ہے کہ الیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو کہ اپنی گورنمنٹ کے زمانے میں بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکی تھی, لیکن جب گورنمنٹ سے نکلے تو اس قدر پاپولر ہوئے. آج ہمارے جے این این کا ہی پول ہے سیالکوٹ کی ایک کانسٹیچوئنسی کا, جس میں بہت زیادہ فرق ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس گیلپ کا پول ہے, مختلف پولز آ رہے ہیں اور اپیرنٹلی جو مرضی کہیں یہ سیاسی جماعتیں, ان لوگوں نے اپنے بھی پولز کروائے ہوئے ہیں. ان کو اس وقت پتہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولیرٹی پر ہے پی ٹی آئی. تو اب اپنا بیانیہ بھی کیا یہی بنا لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے. تو اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے, لوگ اس کو ریسیو نہیں کرتے. کل میں نے بڑے غور سے فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف کی پوری تقریر سنی جلسوں میں جو وہ کرتے رہے, اور وہ بہرحال بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرے تھے جیسے 16 مہینے کوئی اور ہی حکومت میں تھا, جیسے کوئی الگ سے دنیا سے کوئی شخص آ کے حکومت کر کے چلے گیا. نہ ان کا کوئی تعلق. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز نے ڈیٹیچ کیا اپنے آپ کو اس حکومت سے, اس نواز شریف صاحب نے ڈیٹیچ کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو بلا دیں کہ وہ 16 مہینے گزرے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. اٹس اے ویری امپریکٹیکل اپروچ. مجھے تو ڈر ہے وہ اپنا وزیر اعظم ہونے کا انکار نہیں نہ کر دیں کہ میں تو تھا ہی. لیکن اب فریہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, آج ایک ہائی کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے, میڈیکل رپورٹ نواز شریف صاحب کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا پھر یہ ایک پھر سے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کو مؤخر کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز مل جائے؟ دیکھیں, اب نواز شریف اور شہباز شریف کے کمپیریزن میں نواز شریف ایک بالکل ڈفرینٹ پولیٹیشین ہے. اگرچہ اس شریف ڈائناسٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت جگہوں پہ ملتی جلتی ہے, لیکن بہرحال ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ ہے ہی نواز شریف. اس سے تو ہم دو رائے اس پہ نہیں رکھ سکتے. تو وہ جو بھی, اور پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ جو ہے آپ سمجھے تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ کبھی بھی کوئی غلط کیلکولیشن نہیں لیں گے. ان کے ساتھ ایک دو ابھی تیسرے دفعہ کے معاملات ہیں, تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں. سیٹ بک بھی ہوئی ہیں, ایک جگہ پورا تاثر ہے کہ آ رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا سامان باندھ لیا گیا ہے. آج الوداعی ملاقات بھی کی ہے وہاں کے جرنلسٹ سے انہوں نے. جب یہ ہیڈ لائن چلی نا سامان باندھ لیا گیا ہے, تو مجھے آج سے کئی سال پہلے جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی یو کے میں اور اس وقت کور کرنے گئی تھی نواز شریف صاحب کو بانڈ اسٹریٹ پر, تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 2007 کی غالباً یہ بات ہے کہ تب بھی یہی ہیڈ لائن چلائی تھی ہم نے کہ سامان باندھ لیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب واپسی کے لیے تیار ہیں. تو ایز اے سیڈ وہ ایکسپیرینس ہیں, سمجھدار ہیں. وہ یہ فیصلہ آخر تک میرے خیال سے کلیئر نہیں ہوگا. ایک پورا تاثر تو بن گیا تھا کہ آ رہے ہیں وہ, لیکن میرے خیال سے ہم ابھی اس کو 50-50 ہی رکھیں گے. رائٹ, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ابھی دو خبریں بی ٹی آئی کے لیے بھی آئی ہیں, لیکن ابھی دیکھیں عوام میں فرور تو نہیں ہے, کوئی ان کے آنے سے ہلچل تو نہیں ہے. ہلچل تو عوام نے کرنی ہے. عوام کو آپ نے گیدر کرنا ہے, مومنٹم بنانا ہے, ایک بڑا جلسہ جس کو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عوام میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ان کے آنے کی خبر سے کوئی خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی. آپ ذرا اپنی دوسری طرف آ کے دیکھیں نا چودھری صاحب, آپ کو محسوس ہوگی. آپ ابھی ایک سائڈ سے دیکھ رہے ٹیبل کے. اصل میں نا چودھری صاحب کا اپنا دل خوش نہیں ہے نا,
تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی ہلچل، کوئی خوشی، کوئی عوام میں جوش و خروش؟ سب دیکھیں، عوام میں جوش و خروش کی بات نہیں، بات ہے مسلم لیگ نون کے ورکر کی، ان کے ووٹر اور سپورٹر کی. ان میں بہرحال اس حوالے سے جوش بھی ہے اور خوشی بھی ہے. اب اس کو وہ کس طرح سے آگے عوام میں لے کے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. چلیے، لیکن فریہ اب تھوڑا سا پی ٹی آئی کے بھی معاملات پر بات ہو جائے. عثمان ڈار صاحب کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا ہی یونیک قسم کا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس اب گھر بھی پہنچ گئے ہیں کل خیر و عافیت سے. آج صداقت علی عباسی صاحب بھی گھر پہنچ گئے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ رہائیاں جو ہو رہی ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھا ٹائم آئے گا، یا اگین یہ تمام وہی ہمیں پریس کانفرنسز کا ایک نیو ورژن نظر آ رہا ہے کہ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی اور جان چھوٹتی تھی، اب انٹرویوز ہو رہے ہیں اور جان چھوٹے گی؟ اس میں جو سب سے زیادہ ایک دکھ کی بات ہے نا سرینا، بلکہ کچھ تو بڑے فنی پوائنٹس تھے، لیکن وہ فنی پوائنٹس اس لیے نہیں رہے کہ اس میں بہت زیادہ دکھ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دیکھی، صداقت علی عباسی اپنے گھر پہنچے ہیں اور ان کی والدہ اور فیملی جس طریقے سے زار و قطار رو رہی تھی. یہی وہ المیہ ہے جہاں بھی ہم مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، ان کی فیملیز پہ جو گزرتی ہے وہ آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں. تو اس قدر مشکل حالات میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات کچھ کم ہوں گی. کیونکہ دیکھیں، سچی بات جو یہ ہے کہ ابھی تک ایک اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے پی ٹی آئی نے. مشکل میں ہے، مشکل میں رہیں گے تو کوئی پالیسی نہیں ہے. آخری وقت تک مشکل کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے کرتے مر جائیں گے، یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ کو بہرحال سیاست کے رموز سمجھنا ہوں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کتنی اپنی پارٹی بچا سکتے ہیں، کتنے معاملات ان کے لیے آسان کر سکتے ہیں، ان کو ریلیف بھی دینا ہوگا. جو مجھے جہاں پر ایک طرف ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل وقت گزرا ہے پی ٹی آئی پر، ابھی بھی گزرا ہے، بہت سارے کوسچن مارکس ہیں، اس میں میڈیا کے رول پہ بڑا سوالیہ نشان ہے. خاص طور پہ انٹرویوز میں تو میڈیا پہ ڈائریکٹ کوسچن آتا ہے. اس کو یقیناً ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک آن پرنسپل سٹانس لیا ہے جس میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ انٹرویو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے روکا ہے مگر شاید چل جائے، لیکن بہرحال ابھی تک تو نہیں چلا ہے. لیکن بہرحال جب ایک سیاستدان ہے، جو ایک لیڈرشپ ہے، اس کو یہ فورس ہی کرنا ہے کہ میں اب اپنی کشتی کو مشکل سے کیسے نکالوں. آپ کب تک لوگوں کو اتنی مشکلات میں رکھیں گے؟ جہاں تک چلی گئی ہے اس وقت، جس کارنر ہو چکی ہے پی ٹی آئی، مجھے بہت اس وقت بڑا مشکل لگ رہا ہے کم بیک، ڈسپائٹ کہ وہ پاپولر ہے، ڈسپائٹ کے لوگوں میں ان کی پذیرائی ہے، ڈسپائٹ کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے بےتاب ہیں. لیکن ووٹ ڈالنے کا ایک میکنزم ہوتا ہے، آپ کو ایک پوری پارٹی کا سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. جب وہی ٹوٹ چکا ہے، جب آپ کی بیک بون کرش ہو چکی ہے، لیکن وہ تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں فریہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے، جو بھی کوئی چھوڑ کے گیا ہے کسی بھی حلقے سے، ان کا جہاں پہ بھی جا کے سروے ہوا ہے وہ جو ووٹ بینک ہے وہ تو انٹیکٹ ہے. تو اس سے کیا تاثر مل رہا ہے کہ کیا واقعی ان کو لوگوں کی، لیڈرز کی، یا جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہے، یا پھر اگین ان کی آئیڈیالوجی ہی پریویل کر رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سرینا. جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو موسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیڈرشپ ڈریون ہیں، اس میں ون مین شو زیادہ تر نظر آتا ہے تقریباً ہر جگہ پہ. اس کے باوجود الیکشن لڑنے کی ایک سائنس ہوتی ہے. اس سائنس میں پی ٹی آئی پہلے ہی کمزور تھی، اور اب جب کہ آپ کی جو مرضی آپ کہیں کہ یہ لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، میرا خیال سے آپ کے سیزن لوگوں کو، آپ کے جانے پہچانے لوگوں کے جو کہ فیس آف دا پارٹی ہیں، ان کے جانے سے، ان کے تکلیف میں ہونے سے، ان کے موجود نہ ہونے سے فرق پڑے گا.